فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ 1001 داستان علی کی ریڈنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ صفحہ نمبر ہے 279، ہیڈنگ مومن اور منافق کے درمیان حد۔ عمران بن حسین کہتا ہے کہ ایک دن میں اور عمر بن خطاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں بیٹھے تھے۔ علی بھی حضور کے پاس تشریف فرماتے۔ حضور نے یہ آیت پڑھی، امن یجیب المضطر۔ جب سرکار رسالت مآب نے آخر تک یہ تلاوت فرمائی تو علی اچانک ایک کمزور سی چڑیا کی طرح کانپ اٹھے۔ حضور نے فرمایا، کیا ہوا، پریشان ہو گئے؟ علی نے عرض کیا کہ میں کیسے پریشان نہ ہوں جبکہ خداوند قدوس اس آیت شریفہ میں فرماتا ہے کہ وہ ہمیں زمین میں خلیفہ قرار دے گا۔ پیغمبر نے علی سے فرمایا، پریشان اور سرگرداں نہ ہو، خدا کی قسم تجھے صرف مومن دوست رکھے گا لیکن منافق تجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ ہیڈنگ حلالی کون؟ ایک روز سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا کہ اے علی، کیا تجھے مزدہ نعت سناؤں؟ علی نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ اس پر حضرت فرمانے لگے، اے علی، میں اور تم ایک خمیر سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ سرشت کچھ زیادہ مقدار میں بن گئی تو ہمارے شیعہ اس سے پیدا کیے گئے۔ روز قیامت تمام لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا سوائے تیرے شیعوں کے۔ تیرے شیعوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے کہ ان کی ولادت پاک و پاکیزہ ہے، یعنی ان کی نسبت ان کے والد کی طرف بالکل یقینی اور صحیح ہے۔ ہیڈنگ علی پلِ صراط ہے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ جب دوزخ کے عین اوپر صراط قائم کیا جائے گا اور تو دوزخ کی بندرگاہ کے کنارے پر کھڑا ہوگا۔ لوگوں سے کہا جائے گا کہ گزر جاؤ اور تو دوزخ سے کہے گا، یہ شخص میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جن لوگوں کو میں اپنا کہہ کر اپنی طرف کر دوں گا وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، اے علی، وہ تیرے شیعہ ہوں گے، جہاں تو ہوگا وہ تیرے ساتھ ہوں گے۔ ہیڈنگ عبادت ہو تو علی جیسی۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی ہر رات جب تمام دنیا خواب راحت کے مزے لوٹ رہی ہوتی تھی، آپ اپنی پرتاثیر بلند آواز کے ساتھ تمام اہل مسجد اور ہمسائیگان مسجد کو نیکی کی طرف بلاتے اور کہتے، یعنی تیار ہو جاؤ اور اپنے لیے زاد سفر مہیا کرو، خدا تم پر اپنی رحمت کا نزول کرے۔ یہ الرحیل کی صدا تمہارے لیے ندائے مرگ ہے۔ دنیا میں اپنے توقف کو کم کرو اور جو کچھ تمہارے پاس اعمال صالح کا نوشتہ ہے اس کی معیت میں اس دنیا سے باہر نکل جاؤ۔ یقیناً اگلی مسافرت میں تمہارے لیے بڑی ناہمواریاں ہیں، وہاں سے تمہیں ہر صورت میں عبور کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اگلی ہیڈنگ علی ایک عظیم ہادی۔ ایک شخص کسی جرم کا مرتکب ہوا، حضرت کے فرمان کے مطابق وہ واجب القتل قرار پایا، اس پر قتل کا حکم صادر ہو گیا۔ وہ شخص امیر المومنین سے آ کے ملا، عرض کی، یا علی، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ رسول خدا مجھے معاف کر دیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی خدمت میں جاؤ اور یہ آیت تلاوت کرو، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ وہ شخص حضرت کی خدمت میں پہنچا اور فوراً یہ آیت تلاوت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کچھ اس طرح تھی کہ اگر کوئی قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے پڑھتا تھا تو حضرت اس کی اگلی آیت پڑھ دیتے تھے۔ اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت نے اگلی آیت یہ تلاوت فرمائی، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔
اس آیت کے معنی کے مطابق وہ شخص عفو و درگزر کے حکم میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ارادت قلبی۔ حبائے عرنی یا عرنی حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بصرہ کے بیت المال سے 500 درہم کر کے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کیا۔ 500 درہم اپنے لیے بھی رکھے۔ ایک شخص جنگ میں حضرت کے ساتھ نہیں تھا، وہ آ کر عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں قلباً آپ کے ساتھ تھا، اگرچہ میں ظاہری طور پر محاذ پر موجود نہیں تھا۔ اب آپ مجھے بھی مال غنیمت میں سے دے دیں۔ حضرت نے جو کچھ اپنے لیے رکھا تھا وہ اس کو دے دیا۔ ان کے لیے مال غنیمت میں سے کچھ بھی حصہ باقی نہ بچا۔ ہیڈنگ ہے آداب مسافرت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ علی ایک عیسائی شخص کے ساتھ کوفہ جانے والے راستے پر تھے۔ اس عیسائی نے حضرت سے استفسار کیا، اے بندہ خدا، کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، کوفہ۔ جب وہ عیسائی شخص اپنے مقام و محل کی طرف جانے کے لیے حضرت علی سے جدا ہوا تو اس نے دیکھا کہ امام اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے عرض کی کہ کیا آپ کو کوفہ نہیں جانا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا، اگر کوفہ جانے کا ارادہ ہے تو پھر میرے تعاقب میں کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، یہ روایت جو میں قائم کر رہا ہوں، یعنی اپنے ہم سر کو چند قدم آگے تک چھوڑ کر آنا، یہ حسن معاشرت ہے اور آداب میں داخل ہے۔ یہ ہمارے حضور کا حکم ہے۔ مسیحی کہنے لگا، کیا تمہارے رسول کا حکم ہے؟ فرمایا، ہاں۔ وہ عیسائی کہنے لگا کہ آپ گواہ رہیے کہ میں آپ کے دین پر ہوں۔ پھر اپنے راستے سے حضرت کے ہمراہ لوٹ آئے اور جب امام کو پہچانا تو فوراً مسلمان ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ آسمان سے ایک پتھر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اجداد بزرگوار سے نقل فرماتے ہیں کہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان نے حضرت علی علیہ السلام کو عید غدیر کے دن خم کے مقام پر امامت و خلافت پر مقرر فرمایا تو کہا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ بات شہروں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ نعمان بن حارث فہری حضور کے پاس آ کر شرفیاب ہوا، عرض کیا، آپ نے خدا کی طرف سے مجھے حکم دیا کہ ہم شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ خدا تعالیٰ کے فرستادہ ہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ہم نے جہاد، حج، روزہ، نماز اور زکوٰۃ سب کو قبول کیا۔ پھر آپ نے یہیں پر بس نہیں کیا، اس جوان کو مقرر کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا خدا کا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پیغام اور حکم من جانب اللہ ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو ھذا من اللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے یہ جواب سن کر نعمان بن حارث ذرا سا آگے بڑھا، اپنے دل میں کہنے لگا، پروردگار اگر یہ تیرے نزدیک سچ بات ہے تو آسمان سے میرے اوپر ایک پتھر برسا دے۔ اسی وقت اوپر سے ایک پتھر اس کے سر میں آ لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ریفرنس تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحہ 18۔ امام مبین کا تعارف۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سب اصحاب مسجد قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے اصحاب، اس دروازے سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، وہ امیر المومنین اور امام المسلمین ہوگا۔ سبھی اصحاب نے اس دروازے پر اپنی نظریں جما دیں۔ حضرت علی بن ابی طالب داخل ہوئے۔ حضور ان کے استقبال کے لیے اٹھے، ان کو اپنی آغوش رحمت میں لیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اپنے پہلو میں بٹھایا اور ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، یہ علی میرے بعد تمہارا امام ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ ہیڈنگ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند کو حسین پر قربان کرنا۔ ابن شہر عاشوب نے ابن عباس سے روایت کی کہ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بائیں ران پر ان کے فرزند ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور دائیں ران پر حضرت حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ پیغمبر ایک مرتبہ ان کو چومتے، ایک مرتبہ ان کو چومتے۔ اچانک جبرائیل نازل ہوئے۔ جب جبرائیل جا چکے تو رسول خدا نے فرمایا، جبرائیل نے پروردگار کی جانب سے آگے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہتا ہے، فرماتا ہے کہ دونوں بچے جو تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک تمہارے لیے نہیں رہے گا، بس ایک کو دوسرے پر قربان کر دو۔ اب یہ انتخاب تمہارا ہے کہ تمہیں کس کی زندگی چاہیے۔ رسول خدا نے ابراہیم کی طرف نظر کی اور رو دیے، اور پھر حسین سید الشہداء کی طرف نظر ڈالی تو گریہ فرمایا۔ پھر فرمایا گیا، ابراہیم مر جائے گا
تو میرے علاوہ کوئی بھی محزون و مغموم نہیں ہوگا، لیکن حسین کی ماں فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، میرا چچا زاد ہے جو میرا گوشت ہے اور میرا خون ہے۔ اگر حسین فوت ہو گیا تو میرے بیٹی، میرا چچا زاد بھائی دونوں کے لیے انتہائی اندوہناک ہے، پھر میں بھی دکھی ہو جاؤں گا اور غم کے مارے برا حال ہوگا۔ اب میرا انتخاب یہ ہونا چاہیے کہ اپنے غم کو ان کی پریشانی پر ترجیح دوں۔ پھر فرمایا کہ اے جبرائیل، میں نے ابراہیم کو حسین پر نثار کیا اور میں اپنے بیٹے کی موت کے لیے راضی ہوں۔ 3 دن کے بعد ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابراہیم کی رحلت کے بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی امام حسین کو دیکھتے تو اپنے سینے سے لگاتے، ان کے ہونٹوں کو چومتے اور کہتے کہ میں تم پر قربان جاؤں، اے وہ جس پر میں نے ابراہیم کو نثار کر دیا۔ ہیڈنگ: علی کو جبرائیل کا حصہ بھی دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور کسی جنگ پر نکلے تو جاتے ہوئے علی علیہ السلام کو اپنے خاندان والوں کے لیے خلیفہ کی حیثیت سے چھوڑ گئے۔ جب حضور پر نور کی مدینہ واپسی ہوئی تو مال غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ آیا۔ سرکار دو عالم نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو اس میں علی کو 2 حصے دیے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، علی تو مدینہ میں تھے، ان کو آپ نے 2 حصے عطا کیے ہیں۔ حضور فرمانے لگے، اے لوگوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میدان جنگ میں ایک گھڑ سوار نے دائیں طرف سے مشرکوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی؟ پھر اس گھڑ سوار نے میرے قریب آ کر، اے محمد، میرا بھی جنگ کے مال غنیمت میں حصہ ہے، لیکن وہ حصہ میں نے علی کو بخش دیا۔ میرے قریب آ کے کہا کہ اے محمد، میرا بھی جنگ کے مال غنیمت میں حصہ ہے، لیکن وہ حصہ میں نے علی کو بخش دیا۔ اے لوگوں، وہ دراصل جبرائیل تھے۔ تمہیں خدا اور رسول کی قسم، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ایک گھڑ سوار میدان کارزار میں 22 کافروں پر حملہ آور ہوا، پھر میرے پاس آ کے عرض گزار ہوا کہ اے محمد، میں نے اپنا غنیمت کا حصہ علی کے نام کیا؟ وہ دراصل میکائیل تھے۔ قسم بخدا، میں نے علی ابن ابی طالب کو صرف جبرائیل اور میکائیل کے حصے دیے ہیں۔ یہ سن کر تمام حاضرین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی وصی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی، تو امام المسلمین، امیر المومنین اور قائم غر المعجلین ہے۔ تو میرے بعد تمام مخلوقات پر حجت ہے۔ تو سید الاوصیاء، وصی سید الانبیاء ہے۔ اے علی، جب تو 7ویں آسمان پر لے جایا جا رہا تھا، جب مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا جا رہا تھا، پھر اس سے اوپر جب میں سدرۃ المنتہا اور پھر جب اس سے بھی اوپر حجب نور تک پہنچا تو میرے پروردگار نے مجھے اپنی مناجات میں شرف عطا کیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا، لبیک ربی و سلائک تبارک و تعالیت۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات صحیح ہے، علی امام اولیاء ہے اور ہر اس مخلوق کے لیے نور ہے جس نے میری اطاعت کی ہے۔ اب یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ جس نے اس کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ گویا میرا نافرمان ہوگا، اور یہ سب لوگوں کو یہ نوید اور وعید دے دو۔ علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرا مقام لائق ذکر ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، ہاں اے علی، تم اپنے رب کے شکر گزار ہو۔ علی نے فوراً چہرہ خاک پر رکھا، سر بسجود ہوئے اور اس رب کریم نے اتنی عظیم نعمت سے سرفراز کیا۔ اتنے میں حضور نے فرمایا، اے علی، سجدے سے اپنا سر اٹھائیے کہ رب قدوس اپنے فرشتوں کے درمیان انتہائی فخر و مباحت کے ساتھ تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ ہیڈنگ: شہادت علی کے بعد امام حسن کا خطبہ۔ جب مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی، اس سے اگلے روز امام حسن علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، اے لوگوں، اسی رات قرآن حکیم کا نزول ہوا، اسی شب میں عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر گئے، اسی رات یوشع بن نون قتل کیے گئے، اور اسی رات جناب امیر المومنین امام المتقین علی نے اس دار فانی کو خیر بات کہا۔ خدا کی قسم، کوئی وصی یا کوئی پیغمبر میرے پدر بزرگوار سے پہلے بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب میرے نانا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بابا کو جہاد کے لیے بھیجتے تو جبرائیل دائیں طرف سے میرے والد کے ہمراہ جہاد کرتے اور میکائیل بائیں طرف سے نبرد آزما ہوتے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے کوئی طلائی یا نقری سکہ
اپنے پیچھے نہیں چھوڑا، گھر میں ایک ملازم رکھنے کے لیے اپنی پونجی میں صرف 700 درہم بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ ریفرنس امالیہ شیخ صدوق۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے تکریم علی علیہ السلام بحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث و رسالت۔ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، تو مالک حوض کوثر ہے، تو میرا علمدار ہے، تو میرے وعدوں کو نبھانے والا ہے، تو میرے دل کا محبوب ہے، تو میرے علم کا وارث ہے، تو گزشتہ پیغمبروں کی وراثت کا امین ہے، تو خدا کی زمین میں اس کی امانتوں کا نگہدار ہے، تو ہی خلق خدا پر اس کی حجت اور برہان ہے، تو ہی ایمان کا رکن ہے، تو ہی چراغ ہدایت ہے۔ جو تیرا پیروکار ہوگا اس کے لیے نجات ہے، اور جو تیرے خلاف ورزی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اے علی، تو ہی راہ روشن ہے، تو ہی راہ مستقیم ہے، تو قائد غر المحجلین ہے، جس کا میں سردار ہوں اس کا سردار ہے، اور میں ہر مومن اور ہر مومنہ کا آقا ہوں۔ تجھے ہر پاک انسان دوست رکھتا ہے، اور صرف بد سرشت انسان ہی تمہارا بدخواہ اور دشمن ہے۔ میں جب بھی عرش پر جاتا ہوں تو میرا رب مجھے یہ پیام ضرور دیتا ہے کہ میرا سلام علی کو پہنچا دینا، اور اس کو بتا دینا کہ وہ میرا امام اولیاء ہے، اور وہ میرے فرما بردار بندوں کا نور ہے۔ اے علی، تجھے یہ تکریم و تعظیم مبارک ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کے شیعوں کا امتیاز۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ علی ابن ابی طالب تشریف لائے۔ جناب رسول خدا نے علی سے فرمایا کہ یا علی، میں تجھے خوشخبری نہ دوں؟ علی نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد رسالت ہوا کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تیرے دوست شیعہ اور محب لوگوں کو اللہ نے 7 نعمات سے نوازا ہے۔ نمبر 1، وقت نزا پرسکون انداز میں ہوں گے۔ نمبر 2، خوف کے وقت راحت میں ہوں گے۔ نمبر 3، تاریکی میں روشنی۔ نمبر 4، خوف و ہراس کے وقت آسودگی ہوگی۔ نمبر 5، میزان کے وقت عدالت ہوگی۔ نمبر 6، عبور از صراط۔ نمبر 7، تمام لوگوں اور گزشتہ امتوں سے پہلے بہشت میں وارد ہوں گے۔ امالیہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرض ادا کرنے کا ایک انداز۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں انتہائی مقروض ہوں۔ اس موضوع پر کچھ دیر تک میں ان کے ساتھ درد دل کرتا رہا۔ حضرت نے فرمایا اے علی، کہو اللہم اغنی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک۔ اے علی، اگر تیرا قرض کوہ صبیر جتنا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے صدقے میں اس کو ادا کر دے گا۔ صبیر یمن کے سب سے بڑے پہاڑ کا نام ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی اور گل رحمت۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت حضور فرما رہے تھے کہ اے گروہ انصار، اے گروہ بنی ہاشم اور اے فرزندان عبد المطلب، میں محمد ہوں اور فرستاد خدا ہوں۔ ہمارے خاندان کے 4 لوگ گل رحمت سے پیدا کیے گئے، میں، علی، حمزہ اور جعفر۔ لوگوں میں سے اس ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سبھی حضرات قیامت کے روز آپ کے ساتھ سوار ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ اس دن کوئی شخص سوار نہیں ہوگا سوائے 4 ہستیوں کے، میں، علی، فاطمہ اور صلح پیغمبر۔ میں براق پر سوار ہوں گا، فاطمہ ناقہ غضبہ پر، اور صالح پیغمبر اس اونٹ پر جس کا تعاقب کیا گیا، اور علی ایک بہشتی اونٹنی پر جس کی مہار یاقوت کی ہوگی۔ علی بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوگا۔ اس روز لوگ گرمی محشر اور عرق ندامت سے بھیگ رہے ہوں گے۔ اچانک عرش خداوندی کی طرف سے باد رحمت انہیں آ کر خشک کر دے گی اور وہ ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ مقرب فرشتے اور صدیق کہیں گے یہ مقرب فرشتہ ہے یا پیغمبر مرسل ہے، لیکن منادی عرش کی طرف سے ندا دے گا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے اور دنیا اور آخرت میں جناب رسول خدا کا بھائی ہے۔ ہیڈنگ علی کے لیے انعام۔ ایک روز کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 اونٹ ہدیتاً پیش کیے۔
حضور رسالت مآب نے ان دونوں اونٹوں میں سے ایک کے بارے میں یہ طے کیا کہ جو کوئی علائق دنیا سے بے خبر ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور کسی دنیاوی سوچ کو نماز میں نہ آنے دے، اس کو ایک اونٹ بطور ہدیہ اور انعام دیا جائے گا۔ اس مقابلے میں تمام حاضرین میں سے مثبت جواب کوئی بھی نہ دے سکا، صرف علی ابن ابی طالب نماز کے اس معیار پر پورے اترے۔ پیغمبر نے دونوں اونٹ علی کو مرحمت فرما دیے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 41 صفحہ نمبر 18۔ ہیڈنگ پیغمبر کے دوش بدوش۔ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گھر سے باہر نکلے۔ علی ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا، اے ابوالحسن سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ، مجھے حکم خداوندی ہے کہ جب میں سوار ہوں تو بھی پیادہ نہ ہو، اگر تو باپیادہ چلے گا تو میں بھی پیدل چلوں گا، اور جب تم بیٹھ جاؤ گے تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ علی جان، اس خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث سے برسالت کیا، جو تیرا منکر ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں اور اس کا خدا پر بھی کوئی یقین نہیں ہے، جو تجھے جھٹلاتا ہے، قسم بخدا اے علی، تجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ خدا کی پرستش کی جائے اور تیرے توسط سے دینی علوم کی شناخت ہو۔ خالد بن ربیع کہتا ہے کہ امیر المومنین علی کسی کام سے مکہ گئے، ایک صحرائی عرب کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لپٹا ہوا دعا کر رہا ہے۔ اگلی شب اس کو دیکھا کہ ستون سے چمٹ کر مشغول دعا ہے۔ تیسری رات پھر دیکھا کہ ستون سے لپٹا ہوا کہہ رہا ہے، خدایا اس اعرابی کو 4000 درہم دے دے۔ حضرت علی اس کے قریب گئے اور فرمایا، اے اعرابی، تو نے خدا سے جو چاہا تجھے مل گیا۔ اعرابی نے وہ 4000 درہم علی سے مانگے۔ علی نے فرمایا، اے شخص، میں مدینہ جا رہا ہوں، جب تم بھی مدینہ پہنچ جاؤ تو میرے بارے میں معلوم کر کے آ جانا۔ 1 ہفتے کے بعد اعرابی وارد مدینہ ہوا۔ وہ بلند آواز سے فریاد کر رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے امیر المومنین علی کے گھر تک لے جائے۔ امام حسین نے سنا تو کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، چلو میں لے کر چلتا ہوں۔ گھر کے دروازے پر پہنچے تو مرد اعرابی نے حسین سے کہا کہ اپنے والد سے کہو کہ جو ضمانت مکے میں دی تھی اس کا مالک آ گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام بابا کو دیا۔ انہوں نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ کیا اس شخص کے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ سیدہ علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں۔ اتنے میں علی لباس پہن کر باہر تشریف لائے۔ فرمایا، سلمان کو میرے پاس بلاؤ۔ سلمان آئے۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ وہ باغ جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کاشت کروایا، اس کو تاجروں کے ہاتھ بھیج دو۔ سلمان نے وہ باغ 12000 درہم میں فروخت کر دیا۔ پھر امام نے اعرابی کو بلایا اور اس کو 4000 درہم دیے، 40 درہم مزید سفر کے خرچ کے لیے عطا کیے۔ مدینہ کے فقیروں اور مسکینوں کو یہ خبر پہنچی تو سبھی علی کے گرد جمع ہو گئے۔ علی نے سبھی رقم اپنے آگے زمین پر پھینک دی۔ ان کے ساتھیوں نے وہ رقم سائلوں میں تقسیم کر دی، یہاں تک کہ 1 درہم بھی باقی نہ بچا۔ جب گھر آئے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا نے علی علیہ السلام سے کہا کہ اے ابوالحسن، جو باغ میرے والد نے آپ کو دیا تھا کیا وہ آپ نے فروخت کر دیا؟ امام نے فرمایا، ہاں، اس کے بدلے بیچ ڈالا جو چیز دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ علی علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اس کی رقم کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا، میں نے فقیروں کو دے دی۔ سیدہ نے عرض کی، میں اور آپ کے 2 بیٹے بھوکے ہیں اور آپ بھی بلا شبہ ہمارے ساتھ بھوک کاٹ رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حکم قطعی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن بھیجا۔ وہاں اتفاقاً ایک شخص کا گھوڑا بھاگ گیا اور اس نے ایک شخص کو دولتی مار ڈالا۔ مقتول کے ورثاء نے گھوڑے کے مالک کو پکڑ لیا اور علی کے پاس لے آئے اور دعویٰ دائر کر دیا کہ ادھر گھوڑے کے مالک گواہ لے کر آ گیا، اس کا گھوڑا بھاگ نکلا تھا۔ امیر المومنین نے اس مقتول شخص کا خون ضائع قرار دے دیا۔ مقتول کے رشتہ دار یمن سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور علی علیہ السلام کے متعلق شکایت کی اور کہا، یا رسول اللہ، علی نے ہم پر ظلم کیا اور ہمارے عزیز کا خون تلف قرار دے دیا۔ سرکار رسالت نے فرمایا کہ علی ظالم نہیں ہے، وہ ظلم کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ولایت و سروردی میرے بعد علی کے پاس ہے
اور ان کا حکم قطعی ہے اور اس کا قول صحیح ہے۔ صرف کافر ہی اس کے قول اور ولایت کو رد کرے گا اور اس کے قول اور ولایت کے حکم کو صرف مومن ہی پسند کرتا ہے۔ اہل یمن نے لسان رسالت سے جب علی کی یہ تعریف و توصیف سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم علی کے حکم پر راضی ہیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے اپنی زبان سے کہا اس کے لیے یہی تمہاری توبہ ہے۔ ہیڈنگ ہے کامید حکمت۔ ایک دن جناب رسول خدا ابراہیم کے گھر میں تھے، چند اصحاب بھی حضور کے پاس ہی تھے۔ اچانک علی بن ابی طالب اندر داخل ہوئے، حضور کی نظر پڑی تو فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس وہ آیا ہے جو میرے بعد لوگوں میں بہترین ہے، وہ تمہارا سید و سردار ہے، اس کی اطاعت تم پر اسی طرح واجب ہے جیسے تم میری اطاعت کرتے ہو اور میری طرح اس کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ اے لوگوں میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کی کلید ہے، اور یہ تم جانتے ہو کہ گھر کے اندر کلید کے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ اے لوگوں شخص جھوٹ بولتا ہے جو یہ گمان رکھتا ہے کہ مجھے تو اپنا دوست رکھے لیکن علی کو اپنا دشمن خیال کرے۔ ریفرنس ہے ہمان مدرک۔ اگلی ہیڈنگ علی کے چہرے کی زیارت۔ ایک شخص خدمت رسول میں آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ فلاں شخص بحری راستے سے اپنا سامان چین لے کر گیا لیکن جلد ہی لوٹ آیا، اس راستے میں اس کو منافع بھی بہت زیادہ ہوا، اتنا زیادہ کہ اس کے دوست احباب اس وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ مال دنیا میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا صاحب مال مصیبتوں اور بلاؤں کے قریب تر ہوتا جاتا ہے، اس لیے اہل ثروت پر رشک نہ کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں جو تم اپنے ساتھ رفیق سفر رکھ سکو؟ اس میں سے اگر کسی کے پاس سرمایہ کم ہو تو پھر بھی فائدہ بہت زیادہ ہے، اور اگر کسی شخص کے پاس جو کچھ سرمایہ ہو وہ خدا کے ہاں اندوختے کی صورت میں محفوظ رہتا ہے۔ لوگ پوچھنے لگے وہ کیسے یا رسول اللہ؟ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یہ شخص جو تمہاری طرف آ رہا ہے اس کی طرف دیکھو۔ دیکھا تو وہ انصار میں سے ایک شخص ہے۔ حضور نے فرمایا اس شخص کی طرف سے آج اتنی نیکیاں، عبادات اور اعمال صالح خدا کے حضور میں گئے ہیں کہ اگر وہ تمام اہل آسمان و اہل زمین میں تقسیم کر دیے جائیں تو ان میں سے کم ترین بہرہ مند وہ شخص ہے کہ اس کے تمام تر گناہ بخش دیے گئے اور اب بہشت اس پر واجب ہے۔ اصحاب نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ حضور اس نے کون سا عمل خیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور خود اس سے پوچھو اور وہ تمہیں بتائے گا کہ اس نے آج کیا نیکی کی ہے۔ سب لوگ بڑی سرعت کے ساتھ اس کی طرف لپکے اور کہا کہ حضور نے تمہارے متعلق خوشخبری دی ہے، تم یہ بتاؤ کہ آج تم نے کون سا عمل خیر انجام دیا کہ خدا تعالیٰ نے اتنا ثواب تمہارے لیے لکھ دیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر نکلا لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی، مجھے یہ ڈر تھا کہ کام میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، لہٰذا میں نے خود سے کہا کہ میں اپنے اس کام کو چہرہ علی کی زیارت سے بدل دیتا ہوں۔ میں نے حضور سے سن رکھا تھا کہ چہرہ علی پر نگاہ کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی وقت حضور نے فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم چہرہ علی کی زیارت عبادت ہے اور کوئی عبادت اس سے بہتر نہیں ہے۔ اس وقت سرکاری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے بندہ خدا تو اپنے اہل و عیال کے لیے درہم و دینار قصب کرنے جا رہا تھا لیکن وہ کام تو تیرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اس کا متبادل کام علی کے چہرے پر نظر ڈالنے کا تو نے بہترین انتخاب کیا۔ یقیناً تمہارا یہ عمل اس سے کہیں بہتر ہے کہ تمام دنیا سونے سے معبور ہو اور اس کو تو فی سبیل اللہ دے دے۔ اگلی ہیڈنگ ہے روز حشر لوائے حمد علی کے ہاتھ میں۔ جب سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا چکے اور ان کے درمیان صیغہ اخوت جاری کر دیا تو علی سے فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے علی قیامت کے روز سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، میں عرش الہی کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا، میں نے سبز رنگ کا حلہ بہشتی پہن رکھا ہوگا، اس کے بعد دیگر پیغمبران الہی کو باری باری بلایا جائے گا، تمام انبیاء عرش کے دائیں طرف دو صفوں میں کھڑے ہوں گے اور انہوں نے بھی میری طرح کے سبز حلہ بہشتی زیب تن کیے ہوں گے۔ اے علی تو اس امر سے آگاہ ہو،
میں تجھے خبر دے رہا ہوں کہ میری امت پہلی امت ہے جس کا خدا قیامت میں محاسبہ کرے گا، اور تجھے اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ تو فرد اولین ہوگا جس کو بلایا جائے گا، پھر میرا پرچم حمد تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تو ان دو صفوں کے درمیان اس پرچم کو اپنے کاندھوں کے اوپر پکڑے ہوئے ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء میرے لوائے حمد کے سائے تلے ہوں گے۔ اس پرچم کی لمبائی اور اونچائی 1000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ پرچم کا اوپر والا سرا یاقوت سرخ کا بنا ہوا ہوگا۔ اس جھنڈے میں 3 نور ہوں گے، ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف، اور تیسرا وسط دنیا میں ہے۔ اس لوائے حمد پر 3 جملے لکھے ہوئے ہوں گے۔ اول بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوم الحمدللہ رب العالمین، سوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان جملوں میں سے ہر ایک کا طول اور عرض 1000 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ یا علی پرچم تیرے ہاتھ میں ہوگا، حسن تیری دائیں جانب اور حسین تیری بائیں جانب ہوگا، پھر تو سبز رنگ کا جامہ بہشتی زیب تن کرے گا۔ علی جان تمہیں میرے ساتھ ہی بلایا جائے گا اور میرے ساتھ ہی بہشتی ملبوس پیش کیے جائیں گے، اور میرے ساتھ ہی تو زندہ ہوگا۔ ریفرنس عمالیہ شیخ صدوق۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے علی کے بارے میں عہد نامہ رسول۔ ابو حمرہ خادم رسول تھا۔ اس سے کسی شخص نے سوال کیا کہ رسول اللہ علی کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے؟ ابو حمرہ نے جواب دیا کہ اے بندہ خدا، میں نے جو کچھ دیکھا میں وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک دن سرکار مآب نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو حمرہ، جاؤ اور 100 عربیوں کو، 50 عجمیوں کو، 30 قبطیوں کو اور 20 حبشیوں کو میرے پاس حاضر کرو۔ میں بھی حسب ارشاد سب لوگوں کو آمادہ کر کے لے آیا۔ سرکار نے فرمایا عربوں کو ایک ردیف میں کھڑا کر دو، ان کے پیچھے عجمیوں کو کھڑا کر دو، پھر قبطیوں اور پھر حبشیوں سے کہو ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اتنے میں وجہ تخلیق کائنات اٹھے اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرنے کے بعد فرمایا اے عرب، عجم، قبط اور حبش کے رہنے والوں، کیا تم لوگوں نے اپنے معبود کی نسبت اعتراف کیا کہ وہی خدا کے وہ لا شریک ہے اور محمد اس کے فرستادہ رسول ہیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، ان سب کے بار بار تائید کی۔ تب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدا کے حضور میں عرض کیا کہ خدایا تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد لسان رسالت یوں گویا ہوئی کہ اے لوگوں، کیا تم اعتراف کرتے ہو لا الہ الا اللہ و محمد عبدہ و رسولہ وان علی ابن ابی طالب امیر المومنین و ولی امرہم من بعدی۔ ان سب کے نے عرض کی کہ جی ہاں، ہم آپ کی رسالت اور علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں۔ حضور نے اس موقع پر بھی اتمام حجت کے لیے 3 مرتبہ بارگاہ احدیت میں عرض کیا بار الہ تو ان کی اس شہادت پر گواہ رہنا۔ پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے علی، جاؤ میرے لیے کاغذ اور دوات لے آؤ۔ علی لائے تو دوبارہ علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے علی لکھو۔ عرض کیا میں کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو عرب، عجم، قبط اور حبش کے لوگوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہیں اور میرے بعد مومنین کے امام ہیں۔ اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد نامے کو مہر کر دیا اور علی کے سپرد کر دیا۔ اس شخص نے ابو حمرہ سے کہا کہ مجھے کچھ اور باتیں بھی بتاؤ۔ ابو حمرہ نے کہا کہ عرفے کے روز حضور باہر آئے اور علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا اے لوگوں، حقیقت میں پروردگار عالم کو تمہارے بخشش پر ناز ہے، اور اے علی بالخصوص تیرے طفیل تیرے شیعوں کے لیے بھی درگزر ہے۔ پھر سرکار دو جہاں نے فرمایا اے علی میرے نزدیک آؤ۔ علی قریب ہوئے تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، جو کوئی تجھ سے جنگ کرے اس نے گویا مجھ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے گویا خدا سے جنگ کی۔ اے علی، جو تجھے دشمن رکھے اس نے مجھے دشمن رکھا، اور جس نے مجھے دشمن رکھا اس نے خدا کو دشمن رکھا، اور خدا اس کے نصیب پلٹ دے اور جہنم میں لے جائے۔ ریفرنس عمالیہ شیخ صدوق۔
عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور صفحہ نمبر 296 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس سے اگلی ہیڈنگ ہوگی مقام درود، جس کو انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔